فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسے منسوب کر رہے ہیں اس معنی میں کہ بہرحال اسی دین کی ہم نے تشریح کی ہے، وہیں سے اس کا استنباط کیا ہے، در حقیقت اسی تورات پر یہ مبنی ہے، تو عوام کے سامنے وہ بات بھی بالکل گویا کہ منزل من اللہ کے درجے میں پیش کی جا رہی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل کریں، اور جو بڑی سے بڑی قیمت بھی دنیا میں مل سکتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ ثمن قلیل کے درجے میں ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے بھی جو انہوں نے لکھی، جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو معاوضہ لیا یا جو بھی اس سے انہوں نے دنیاوی منفعت حاصل کی، جو کمائی حاصل کی، جو ثمن قلیل جو انہوں نے قبول کیا، وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ اس آیت سے ہمارے ہاں کے بعض جو انتہا پسند کچھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ زہد اور تقویٰ کا بھی ان پر یقیناً بڑا گہرا رنگ تھا، انہوں نے ایک زمانے میں یہاں تک یہ رائے قائم کر لی تھی کہ قرآن مجید کی طباعت، کتابت، فروخت، اس سے بھی کوئی اجرت حاصل کرنا، نفع کمانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بہت ہی مخلص، کبھی ہوا کرتے تھے تحصیلدار پارٹیشن سے پہلے، لیکن وہ سب اپنی ملازمت چھوڑ کر ہمہ وقت لگ گئے تھے، بہت نیک آدمی تھے، بہت مخلص، لیکن یہ کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ان میں اس درجے آ گئی تھی کہ سب اپنے گھر والوں سے بالکل علیحدہ ہو کر، بیوی بچوں سے سارا رشتہ توڑ کر، پھر وہ جا کر کہیں کاغان میں بہت دور جا کر انہوں نے کسی جگہ پر پہاڑوں کے اندر ہی پھر چلہ کشی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ دینی تصنیف و تالیف اور کتابیں چھاپنا اور یہ تفسیریں چھاپنا اور اس سے پیسے کمانا، یہ اسی آیت کے تحت آتا ہے۔ تو میں اس وقت بھی ان سے میں نے کچھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ بھی کلام کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح جو ہے اتنا یعنی لوزلی اپلائی کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہرحال جو بھی کوئی شخص دین کے لیے، اور بلکہ اس وقت ان کا اشارہ جو تھا وہ خاص طور پر مولانا مودودی کی طرف تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھ کر جو ہے اس سے اپنے ایک ذریعہ معاش بنایا، اپنے لیے دنیاوی جو ہے وہ حصول کا ذریعہ بنایا۔ تو مجھے یاد ہے ابھی کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تلخی کے ساتھ میں نے جواب بھی دیا تھا۔ تو واقعہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں دین کو سمجھانے کے لیے تصنیف و تالیف یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ ہاں فتویٰ کوئی غلط دے رہا ہے آدمی، اس پر اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا۔ کوئی شخص جھوٹ موٹ کسی بات کو خود گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہو، اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ لیکن یہ کہ دین کی افہام و تفہیم کے لیے، دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، خدمت دین کے لیے جو بھی کام تصنیف و تعریف کے کیے جائیں، ان کاموں پر اس طرح سے اطلاق کر دینا ان آیات کا میرے نزدیک بہت بڑی زیادتی ہے۔ البتہ ایک پہلو اس میں ہے جو قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے افہام و تفہیم یا دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، اس کے لیے تصنیف و تالیف کو ذریعہ معاش بنانا یہ واقعتاً کسی نہ کسی درجے میں مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء سلف کا یہ معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی اس طرح کی چیزوں کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس دور میں بھی، حالانکہ ان کی تصانیف جو ہے بے شمار تصانیف، کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے، جو چاہے چھاپے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اس ادارے کی ملکیت ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو کوئی گزارا الاؤنس دے رہا ہے یا آپ کی جو بھی معاشی ضروریات پوری کر رہا ہے، یہ ایک بالکل مختلف شے ہو جائے گی۔ لیکن اپنی تصانیف کا کو حق طباعت محفوظ رکھ کر اور حق اشاعت محفوظ رکھ کر اس کی رائلٹیز کا نظام چلانا، اور پھر یہ کہ وہ وراثتاً بھی منتقل ہو، یہ واقعتاً ایک مشتبہ چیز ضرور ہے۔ اور میں یہ کہ بہرحال اس آیت کا اطلاق تو اس پر میرے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ان آیات کا اطلاق ہو جائے گا کہ ہر داعی دین کی طرف سے ہر رسول کا یہ قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دعوت و تبلیغ، یہ جو خدمت میں سر انجام دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی کسی اجر کا میں سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر، میرا ثواب، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ اس کا ضرور اس کے تابع ہو جائے گا کہ ان کاموں کو کھلا رکھنا چاہیے۔
ایک یہ الفاظ ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب نے استعمال کیے تھے، ہوا اور پانی کی طرح مباح ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے دین کے لیے لکھا ہے، جو کچھ کام کیا ہے، جس طرح ہوا اور پانی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عام اس دنیا میں پیدا کی ہیں کہ ان کی قیمت کوئی نہیں۔ ہوا ہر جگہ موجود ہے، اور ہوا ذرا نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ محال ہو جائے، لیکن یہ ہوا آپ کو خریدنی نہیں پڑتی۔ پانی کا معاملہ بھی ہے، بہشتی بیچارہ کبھی لایا کرتا تھا پانی، تو وہ اگر کوئی مشق کو پیسے لیتا تھا، وہ پانی کی قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ تو حقیقت میں اس محنت کا کہ جو وہ لے کر آ رہا ہے، کیری کر رہا ہے، اس کی محنت تھی۔ ورنہ یہ کہ پانی اور ہوا جیسے یہ مباح ہے، ایسے ہی دینی تصنیف و تعریف کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے بھی ہمت دے اسے کرنا یہی چاہیے کہ اس پر کوئی رائلٹی نہیں، کسی کا کوئی حق تصنیف، کسی کا کوئی حق طباعت جو ہے محفوظ نہ ہو، بلکہ ہوا اور پانی کی طرح اس کو مباح کر دیا جائے، جو شخص چاہے اس کو چھاپے۔